बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जो कैद की सजा सुनाई गई है, उसके बाद बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अदालत में जाएगा और ये फैसला उड़ा दिया जाएगा। अच्छा, वो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उनके हवाले से बात करूंगा। एक पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल जो मेरा ख्याल है, जिसका नाम तो नहीं मैं लूँगा, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके दौर से लेकर आज तक वो पाकिस्तान में ना सिर्फ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के हवाले से मशहूर है, बल्कि उस चैनल के खिलाफ एक निजी चैनल ने केस किया हुआ है। और उसका जो मालिक है उस निजी चैनल का, जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, उस निजी टीवी चैनल का मालिक जो है वो इमरान खान का बहुत करीबी दोस्त है। अब उसने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से क्या खबर दी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। इमरान खान और बुशरा बीबी का रोल 190 मिलियन पाउंड केस में किसी से ढका छुपा नहीं है। सहाफियों ने 19 सहाफी थे जो कमरा अदालत में मौजूद थे जब जज साहब ने सजा सुनानी थी। जज नासिर जावेद राना, जिन्होंने इस केस का फैसला सुनाया, और उन्होंने फैसला दिया कि प्रोसिक्यूशन जो है उसने अपना केस साबित कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो गिल्टी हैं, लिहाजा इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, और दोनों को साथ साथ जुर्माना भी किया गया। अब दोनों को सजा तो हो गई। देखें, सजा होने के बाद इमरान खान साहब जो हैं, उनके बारे में जो आम तासुर था, जो सजा होने से पहले बहुत से लोग ये एनालिसिस कर रहे थे, और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो ये बता रहे थे कि इस केस में खान साहब ने नहीं बचना। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि खान साहब को सजा होनी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नवश्ता दीवार है जिसको कोई नहीं रोक सकता, और उसी केस में खान साहब को सजा हुई। अब इसमें मलिक रियाज का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है, जो पाकिस्तान के एक बिजनेस टाइकॉन है। रियल स्टेट के अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से जो एड्स चलती हैं, जो पाकिस्तान में एक रियल स्टेट का एक बहुत बड़ा टाइकॉन है, उसको मलिक रियाज कहा जाता है। मलिक रियाज साहब जो है, उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है सर। मलिक रियाज साहब का, जो इनके इमरान खान साहब के साबिक मशीर रहे हैं एहतसाब के, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। फराह गोगी जो बुशरा बीबी की फ्रंट मैन रही है, उसके फ्रंट मैन के तौर पर काम करती रही है, उसका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। जुल्फी बुखारी जो इमरान खान के एडवाइजर थे ओवरसीज के, उनकी काबीना में जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो भी इस केस में है। तो सर, ये तो 4 मैंने आपको उन मुल्जिमान के नाम बताए हैं जिनको अभी तक सजा नहीं हुई। मलिक रियाज साहब पाकिस्तान की जो है वो सरजमीन से लेकर धोने तक, ये आप कहें कि जी धोड़ लगाने तक, उनका नाम सर फहरिस्त है। और वो इसलिए धोड़े क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इस पूरे निज़ाम के अंदर अगर उनके गिर्द शिकंजा सख्त हो जाता तो उनका बचना बहुत मुश्किल था इस निज़ाम में। अब मलिक रियाज साहब जो हैं, मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक एक खबर है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। मलिक रियाज जिन्होंने बरतानिया में जो एनसीए, जब एनसीए ने बरतानिया में उनसे जब चोरी का माल बरामद किया, मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक बात कर रहा हूं कि जब उनसे चोरी का माल बरामद हुआ तो एनसीए जो है, बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने वो चोरी का जो पैसा है पाकिस्तान की सरकार को दिया। और उस वक्त वज़ीर आज़म कौन थे? जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। इमरान खान साहब ने उस पैसे को, सरकारी पैसे को, किस तरह से उसका नाजायज इस्तेमाल किया, बेदरेग इस्तेमाल किया। उस पैसे को खजाने में जमा करवाने की बजाय वो पैसा मलिक रियाज को दे दिया। वो पैसा मलिक रियाज को दे दिया, वही पैसा जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज से चोरी के तौर पर बरामद किया था। वो पैसा इमरान खान साहब को उस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की सरकार को दिया। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। पाकिस्तान की सरकार का शानदार कारनामा चेक करें कि सर, उसने वही पैसा मलिक रियाज साहब को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। और उसी वापस करने की बदौलत, वही पैसा जो वापस किया गया, उसके बदौलत हीरों के हार, उसके बाद प्लॉट्स, उसके बाद
کس طرح سے زمینوں پر قبضے, اس کے بعد کس طرح سے رشوت کے طور پر پیسے, یہ سب کچھ کیا نا اپنے دور میں کیا خان صاحب نے. ان کے دور میں انہوں نے ملک ریاض سے کیا سیاسی اور مالی فوائد حاصل کیے, اس کا ذکر ہوا جیل کے اندر ہوا جب پاکستان کے ایک بہت ہی پرومیننٹ صحافی جناب حسن ایوب صاحب نے خان صاحب سے متعلق سوال کیا, اور ابھی 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا فیصلہ نہیں آیا تھا. تو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں این سی اے جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی, اس سے آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کی, پیسہ بچایا اور خود کنوکشن سے بچے. ملک ریاض نے برطانیہ میں آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کی تھی این سی اے کے ساتھ, اور انہوں نے پیسہ بچایا اور وہ کنوکشن سے بچ گئے. ان کو تو پاکستان کے اندر اس نظام کے اندر کوئی سزا نہیں ہوئی, نہ ان کے لیے اس نظام میں سزا کی گنجائش موجود تھی, کیونکہ وہ بہت بڑی جو ہے چلاکی کے ساتھ اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس نظام سے دوڑے. ان کو پتا تھا کہ ان کو سزا ہوگی تو انہوں نے نہیں بچنا. تو سر ملک ریاض صاحب جو ہے ان کا کردار کسی سے ڈکا چھپا نہیں. انہوں نے برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اسے کون سے فائدے حاصل کیے, کون سے مالی فوائد حاصل کیے, کیا کیا انہوں نے نہیں کیا, اس پاکستان میں رہ کر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا, کس طرح سے ان کا بیوروکریسی میں ہاتھ تھا, کس طرح وہ پولیٹیکل میٹرز کے اندر ان کا ایک انفلوئنس تھا. ان کا پولیٹیکل ایک انفلوئنس بھی تھا نا کہ عمران خان کے دور میں وہ, میں نے آپ کو وہ کہانی بتائی تھی جنرل باجوہ کے جو سمدھی تھے صابر مٹھو, جن کا ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ تھا, وہ ریئل اسٹیٹ کے ایک ٹائکون تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ملک ریاض جو ہے وہ تو کر رہا ہے عمران خان کے ساتھ, مطلب فل اس نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور عمران خان کو وہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے, تو انہوں نے ایک کام کیا. انہوں نے صابر مٹھو نے جنرل باجوہ کو کہا کہ تم اس شخص سے بچو, یہ شخص تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تو صابر مٹھو جو باجوہ صاحب کے سمدھی تھے, جو خود ایک ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون تھے, انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی آپ غلط ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں. باجوہ صاحب نے کہا کہ جی کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ جس شخص کو لائے ہیں اس شخص نے آپ کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ میں چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر بیٹھا ہوں, تم پریشان نہ ہو, اس پاکستان کی ریاست کا جو انفلوئنس ہے پولیٹیکل میٹرز کے اندر وہ بہت سٹرونگ ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو ہم لائے ہیں, ہم ہی اتاریں گے. تو باجوہ صاحب نے جو بات کی تھی, آپ کو پتا ہے کہ عدم اعتماد کے وقت عمران خان سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو عمران خان کو انہوں نے مکمل سپورٹ کیا, اس نظام کے اندر رہ کر جو انہوں نے ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا, اس منصب کے اوپر مسلط کیا, اس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا. تو باجوہ صاحب کو پتا چل گیا تھا کہ اب میرے ہاتھ سے تو گیم نکل گئی اور میری دال نہیں گلنی, تو اس سے اچھا ہے کہ میں عمران خان کا مکو ٹھپوں اور عمران خان کو فارغ کر دوں. عمران خان کا گیم پلان جو تھا سارا خراب کر دیا باجوہ صاحب نے. اب 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے, اس کیس کے دوران جیل کے اندر سزا سے پہلے عمران خان صاحب سے کچھ صحافیوں نے بات کی, اور ان صحافیوں میں پاکستان کے ایک بہت ہی پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں جناب حسن ایوب صاحب. انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا خان صاحب آپ کو اس کیس میں سزا ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اگر سزا ہوتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو سزا ہو گئی اور مجھے تو کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے, اس لیے کیونکہ میں نے پہلے 4 کیسوں میں سزا بھگت لی ہے. انہوں نے کہا پہلے انہوں نے مجھے 4 مقدمات میں سزا دے دی, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے, مجھے 5ویں مقدمے میں بھی سزا دے دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے پھر سوال کیا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ملک ریاض سے سیاسی اور مالی فوائد حاصل نہیں کیے؟ پہلے آپ اسی ملک ریاض کو گالیاں دیتے تھے, پھر آپ اسی ملک ریاض کو چور ڈاکو کہتے تھے, جس ملک ریاض کو آپ ٹھیکیدار کہتے تھے, جس کے اوپر آپ رشوت کے الزامات لگاتے تھے, اسی ملک ریاض سے آپ نے پیسہ بھی لیا, اسی ملک ریاض سے آپ نے فوائد بھی حاصل کیے, اسی ملک ریاض نے آپ کے بینیفٹس کے لیے کام کیا. تو خان صاحب نے کہا کہ ملک ریاض سے جو میں نے پیسہ لیا تھا وہ اس لیے لیا تھا کیونکہ اس کے پاس مشینری بہت ہیوی تھی. دیکھیں سر جواب دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے لیا تھا کیونکہ اس کے پاس مشینری بہت ہیوی تھی. تو سر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے والے سے پاکستان کی ریاست کا
وہ جو سافٹ کارنر تھا وہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب انہوں نے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائی تھیں. اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا جو انفلوئنس ہے پولیٹیکل معاملات کے اندر وہ اتنا گمگیر ہو چکا ہے کہ اس پر اب کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب کو سزا ہوئی، جج صاحب نے ان کو سزا دی، اور اس وقت پاکستان کے کچھ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جی، جو ان کے عمران خان صاحب کے حمایتی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھو خان صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، خان صاحب کے چہرے پر کوئی خوف طاری نہیں تھا، کوئی ان کو ڈر لاحق نہیں تھا. اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے ایک بار نہیں 10 بار سزا دو، مجھے 10 بار سزا قبول ہے، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا، لیکن میں NRO نہیں لوں گا. ایک طرف پاکستان کے ریاستی اداروں کو، ریاستی منصبداروں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ٹویٹس کیے، اور اس میں پاکستان کا ایک نامور چینل، اس نے 190 ملین پاؤنڈ کے اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ لکھا، اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان صاحب کو، عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا. اور سر جب وہ جھوٹ پکڑا گیا تو وہی چینل جو ہے اس کے کچھ لوگوں نے سکرین شاٹس لیے ہوئے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیے. انہوں نے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اندر وہ چیزیں دکھائی گئیں کہ کس طرح سے ایک چینل جو ہے وہ اپنی سستی اور جھوٹی اور جعلی ریٹنگز کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے. اور وہ چینل کا مالک کون ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے، عمران خان کا دوست ہے. وہ چینل کون ہے؟ وہ تحریک انصاف کا چینل ہے. تو سر خان صاحب نے بچنا کوئی نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی ہے. خان صاحب کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہے. اس کا، خان صاحب کا جو مستقبل ہے اس کے اوپر اب ایک سوالیہ نشان لگا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نکل پائے گا، کیونکہ خان صاحب نہ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے نہ کچھ لینے کی پوزیشن میں ہے. اب جو بھی ہوگا تحریک انصاف کی سیاست مائنس عمران کے تحت چلے گی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آل آنے کے بعد